شعبان کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزوں کو زندگی بھر کے روزے رکھنے کے برابر قرار دیا ہے۔ ایام بیض کے روزے ہر قمری ماہ میں مسنون ہیں، لیکن چونکہ خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضائل بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، اس لیے ماہ شعبان میں ایام بیض کے روزوں کا اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز ماہ شعبان میں ایام بیض کے روزے رکھنے سے ایک مختلف مسائل کا بھی حل نکل آتا ہے، اور یہ بھی کہ بعض حضرات خاص 15 شعبان کے روزے کو مسنون سمجھتے ہیں، جبکہ محقق رائے یہی ہے کہ خاص 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں، لیکن اگر کسی کو 15 شعبان کے روزے رکھنے کا شوق اور ولولہ ہے تو وہ ایام بیض کے روزے رکھ لے۔ 15 شعبان کا روزہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے 15 شعبان کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نے مانیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے میں نے نہ دیکھا۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، قبر کی تاریکی اور منکر اور نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نزاع المجالس۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ
رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ صحیح الترغیب و الترہیب صفحہ نمبر 425۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگنے تو ہم اسے رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں اور